اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صورت میں ہمیں ایک ایسی بہترین نفوس قدسیہ پر مشتمل جماعت عطا فرمائی سبحان اللہ، جو ہمارے لیے ایک محسن انسانیت کی بھی حیثیت رکھتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو کچھ منتقل ہوا اس کے ہم تک بعین ہی پہنچنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اور ہر پہلو پر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس تمام تر زندگی کو محفوظ کیا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی میں ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو جب ہم دیکھنا چاہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو، تو حضور کی زندگی کے مختلف پہلو جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت طیبہ میں نظر آتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے ہو، دین کی ترویج اور اشاعت اور دین پھیلانے کے لیے اپنی کوششوں کے اعتبار سے ہو، اسی طرح سے دین کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، دین پھیلانے کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی پیش کرنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ بدنی قربانی ہو، مالی قربانی ہو، وہ رشتوں کی قربانی ہو، غرض یہ کہ آپ جس جہت سے آپ ان شخصیات کو دیکھیں گے تو یہ پیکر نظر آتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے، کہ جس طرح سے نبی جو ہے اس کا مطمع نظر، اس کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کی رضا ہوتا ہے، اور وہ اس ہی پیغام کو عام کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک نگاہوں کا فیض جس نے پا لیا، وہ یقیناً خوش قسمت لوگ تھے۔ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، تو لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ہر زندگی کے ہر گوشے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں تک منتقل فرمایا، اور اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو انسان کی انفرادی زندگی ہوتی ہے، پھر وہ انفرادی طور پر شریعت پر، دین پر عمل کرنے کے بعد جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ دوسرے کو بھی پہنچاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اپنے ماتحت کو پہنچاتا ہے، اپنے گھر والوں کی تربیت کرتا ہے، پھر وہ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ کو نظر آئے گا، اور پھر ایک مضبوط جماعت اس معاشرے پر مشتمل ایک پاکیزہ لوگوں کی ایک مضبوط جماعت بناتے ہیں، اور اس جماعت کو باطل نظام سے ٹکرا کر اللہ کے دین کو ریاستی سطح پر غالب کر دیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست جس طرح سے قائم فرمائی، اسی طرح سے پھر جب حضور نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا تو اس مشن کو، اس ریاست کو آگے لے کر چلنے کا جو بیڑا اٹھایا وہ خلفائے راشدین علیہم الرضوان نے اٹھایا، اور انہوں نے بڑی زبردست خدمات پیش کی کہ حضور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو حضور کا جو عشق، جو حضور کی محبت، تھوڑی دیر کے لیے حضور نگاہوں سے اوجل ہو جاتے تھے تو طبیعتوں میں بے قراری پیدا ہوتی تھی۔ تو اب یہ خبر مل رہی کہ حضور تشریف لے گئے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے قلوب پر اس کا کس قدر غم طاری ہوگا، لیکن اور کیفیت طاری بھی ہوئی۔ اور حضرت عمر کا واقعہ مذکور بھی ہے کہ کوئی بھی خبر دے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، کوئی بھی یہ کہے گا۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ امت کو ایک سنبھالا دیا اور فرمایا کہ ایک بہترین خطبہ ارشاد فرمایا، اور گویا کہ ان کو دوبارہ جو ہے ایک راہ پر جمع کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ وہ وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالی حی ہے لا یموت، وہ زندہ ہے اور اس پر کبھی بھی موت طاری نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے آپ نے قرآن عظیم کی آیات تلاوت فرمائیں کہ اگر یہ نبی وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پیر پلٹ جاؤ گے؟ اگر الٹے پیر پلٹو گے تو تم اپنا ہی نقصان کرو گے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کہ یہ قرآنی آیات ابھی ابھی نازل ہو رہی ہیں، اور وہ لیڈرشپ صدیق اکبر نے دی، لوگوں کو جمع کیا، اور پھر اس طرح سے خلافت کا نظام قائم ہوا، اور یہ خلافت راشدہ 30 برس تک چلتی رہی، اور انہوں نے ریاستی سطح پر نہ صرف دین کو قائم کر کے بتایا، ایک مثالی ریاست جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسا انصاف پر مشتمل نظام قائم فرمایا، اور پوری دنیا کے اکثر حصوں میں اسلام کو پھیلا دیا۔ اس لیے نہیں کہ لوگوں
پر غلبہ چاہا، بلکہ اس لیے کہ ایک بہترین نظام وہی دے سکتا ہے جو ہمارا بنانے والا ہے۔ انسان کے نظام کے مقابلے میں خالق کا بنایا ہوا نظام، ظاہر سی بات ہے کہ وہ فوقیت رکھتا ہے، تو اس خالق کے بنائے ہوئے نظام کی برکات کو عام کرنے کے لیے آپ صحابہ کرام نے جہاد فرمایا، اور ان خلفائے راشدین کی معیت میں، ان کی سربراہی میں بہت دنیا کے کئی بہت بڑے علاقے تک جو ہے وہ اسلام پھیلا، اور اسلام کی برکات کو لوگوں نے محسوس کیا اور دیکھا۔ اور انشاءاللہ العزیز آنے والے وقتوں میں جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہی ریاست مدینہ، وہی رول ماڈل ان خلفائے راشدین نے، ان صحابہ کرام نے قائم کر کے بتایا تھا، اسی منہج پر، اسی نہج پر جو ہے امام مہدی بھی اس خلافت کو قائم کر کے بتائیں گے۔ تو نہ صرف انفرادی زندگی میں صحابہ کرام نے کردار ادا کیا، خاندانی زندگی میں کردار ادا کیا، معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، بلکہ ایک مضبوط جماعت بنا کر اللہ کے اس دین کو ریاستی سطح پر غالب کیا اور اس کے پھیلانے میں ہر طرح کے کردار ادا کیا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، سو نائس آف یو۔ اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ ہیومن بینگ دس یونیورس ہیز ایور وٹنسڈ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں افضل ترین، اعلیٰ ترین، آپ جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بیسٹ کریشن ہے، کیونکہ بیسٹ ہیومن بینگ ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کے جو کمپینینس ہیں، آپ کے جو اصحاب ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ اسلام کا مشن لے کر چلنے والے ہیں، وہ بھی بیسٹ سلیکشن تھی اللہ رب العزت کی۔ اسی لیے جو میکینزم آپ اکنامکلی دیکھیں، آپ سوشلی دیکھیں، آپ ٹریڈیشنلی دیکھیں، آپ جس زاویے سے دیکھیں، جس جہت سے دیکھیں، جو فریم ورک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے کیا، جن خصوصیات کے وہ حامل تھے، جو کمالات ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے تھے، کہ جو اسلامک سسٹمز انہوں نے تیار کیے، آج بھی اغیار بھی ان کا مطالعہ کرے بغیر اپنے سسٹم کو منوانے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ سائنسی آپ حلقے دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ معاشی طور پر دیکھیں، معاشرتی طور پہ دیکھیں، آپ تجارتی طور پر دیکھیں، ڈومیسٹیکلی دیکھیں، انٹرنیشنلی دیکھیں، جس طور پر آپ دیکھیں گے صحابہ کرام نے جو ہمیں ایک فریم ورک کر کے دیا، ایک میکینزم تیار کر کے دیا، وہ ہم اسی زاویے کو دیکھ کر اور اسی پرسپیکٹو میں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے رول ماڈلز ہیں، ہمارے آئیکونک ہیروز ہیں، اور ہمارے ایسے آئیڈیلز ہیں کہ جن کو فالو کر کے ہی ہم اپنی دنیا اور آخرت کو روشن بنا سکتے ہیں۔